لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمان اور ہمارے اس پروقار اجلاس میں تشریف لانے والے حضرات اہل علم اور میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ارشاد ربانی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس بات میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو راہ تقوی کے راہیوں کے لیے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سب سے بہترین سامان ہے. وہ کلام کہ جس کے بارے میں تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ریسپیکٹڈ، سمانت، محترم و معزز لوگ وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن کریم ہے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، کہ جس انسان کے سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ، قرآن پاک کی کوئی آیت موجود نہ ہو، وہ ایسا ہے جیسے ویران چمن. وہ چمن، وہ گارڈن کیا ہوگا کہ جس میں پودے ہوں مگر مسکراتے کھلکھلاتے پھول نہ ہوں. تو وہ مسلمان، وہ اہل اسلام، وہ اہل ایمان کیا ہوگا کہ جس نے کلمہ اسلام پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کے ٹائٹل سے نواز لیا ہو مگر اس کے دل میں قرآن پاک کی کوئی آیت موجود نہ ہو. قرآن کی اس اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اتنے قرآن کریم کا سیکھنا کہ جس کے بغیر نماز درست نہ ہوتی ہو، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے. اگر کسی مسلمان نے اتنا قرآن کریم کا حصہ یاد نہ کیا کہ جس کو پڑھنا نماز کے لیے فرض ہے، وہ روزانہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور اس کا غصہ اس پر نازل ہوتا رہتا ہے. اس لیے اپنی بات چیت کے دوران میں یہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے سینوں کو اس مقدار فرض سے مزین نہیں کیا ہے کہ وہ اپنا وقت نکالے اور قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر اپنے سینوں کو اس سے لبریز کرے. الغرض میں بات کر رہا تھا قرآن کی عظمت پر، میں بتلا رہا تھا قرآن کی اہمیت کو.
ایک جگہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب موسیٰ کلیم اللہ ہمارے وقت مقررہ پر 40 دن کی میعاد کو پورا کرنے کے بعد تشریف لاتے ہیں اور ہماری اپنے اس محبوب بندے سے مناجات و سرگوشی ہوتی ہے۔ کس کی سرگوشی؟ رب دو جہاں کی۔ اور کس کے ساتھ؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو نوازنا تھا، ایک مقدس کتاب سے اللہ کو عطا کرنا تھا ایک عظیم تحفہ کہ جس میں امت کے لیے اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، اللہ کے ضوابط، اللہ کے قوانین اور زندگی گزارنے کے طور و طریق اللہ کو بتانے تھے، اور وہ بتانے تھے تختیوں کی شکل میں، وہ بتانے تھے توریت کی شکل میں۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس وقت جب اللہ کی سرگوشی چل رہی تھی، مناجات ہو رہی تھی، اللہ سے ہم کلامی کا اس عظیم الشان پیغمبر کو شرف عظیم حاصل ہو رہا تھا، تو اشتیاق بڑھا دیدار الہی کا، شوق پیدا ہوا دل میں موسیٰ کلیم اللہ کے، اور کہہ ڈالا کہ ربی ارینی انظر الیک، اے پروردگار تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنے نگاہوں کو تیری مبارک زیارت سے مشرف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، اہل علم تشریف فرما ہے کہ لفظ لن کسی بھی امکان کو خارج کرتا ہے کہ پوسیبل ہی نہیں، اے موسیٰ ممکن ہی نہیں کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے میرا دیدار کر لے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ کا اعلان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ان آنکھوں سے کوئی دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ نے نعمت امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے مرنے کے بعد، یہ تو قیامت کے لیے بچائی ہے۔ الغرض فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں اگر تیرے دل میں اتنا شوق ہے، اتنی محبت ہے اور دیکھنے کا مجھے جنون ہے، انظر الی الجبل، دیکھ اس پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ پر نظر کر، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا، اپنی جگہ ٹھہرا رہا، تو اے موسیٰ سمجھ جانا کہ تیری مراد پوری ہو گئی۔ اب سنیے کیا ہوتا ہے، قرآن نے عجیب منظر کشی کی ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا۔ تو جب پروردگار عالی شان نے اپنی تجلی کا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، انگلی کے اتنے سے پورے کے برابر اپنے نور کا تجلی کا حصہ اس پہاڑ پر ڈالا، وہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بن گیا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ چورا چورا ہو کے گر پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل الشان پیغمبر، رفیع المرتبت پیغمبر کہ جس کے جلال کے کیا کہنے، وہ تاب نہ لا سکا اور غشی کھا کے نیچے گر گیا۔ فلما افاقا، جب افاقہ ہوا، قال سبحانک، اے پروردگار میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں تیری تنزیہ و تقدیس بیان کرتا ہوں، میں نے تیری شان کے خلاف تجھ سے مطالبہ کیا،
میں نے تیری شان کے خلاف تجھ سے سوال کیا۔ یہ معافی کی کون مانگ رہے ہیں؟ ایک پیغمبر۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی شان کے خلاف، اس کی شان کبریائی کے، اس کی شان قدرت کے، اس کی شان طاقت کے اور موسیٰ کی نبوت و رسالت کے خلاف تھا۔ تو فرمایا کہ سبحانک تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، غلطی کی معافی چاہتا ہوں، اور ایمان لانے والوں میں، تجھ پر یقین رکھنے والوں میں میں سب سے پہل کرنے والا ہوں۔ یعنی یہاں ایک ممکنہ سوال ہے کہ کیا بغیر دیکھے ایمان پورا نہیں ہو سکتا؟ تو اس سوال کو بھی دفع فرما دیا کہ اللہ، میں تو ایمان لانے والوں میں سر فہرست ہوں، بس معافی چاہتا ہوں اے پروردگار۔ برادران اسلام، قرآن کریم کے اس منظر کو میرا بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس رب کریم کے اتنے سے نور کو ایک اتنا بڑا جثہ، اتنا بڑا پہاڑ برداشت نہ کر سکے، تو اس کی ذات مبارکہ سے نکلے ہوئے اس مقدس قرآن کریم کی عظمت کا کیا ٹھکانہ۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اشراف امتی حملت القرآن، کہ میری امت کے عزت دار، میری امت کے سمانت لوگ وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ آج دنیا میں کلاس بنا دی گئی، مرتبے بنا دیے گئے، درجے بنا دیے گئے۔ پارلیمنٹ کی مثال سے سمجھ لیجئے، راجیہ سبھا، لوک سبھا، اور اس کے بعد ودھان سبھا، اور نیچے تک چلے جائیے آپ، یا اوپر تک مثال لے لیجئے۔ یہ دنیا کے مناظر، یہ دنیا کے مناصب ہیں، یہ دنیا کے عہدے ہیں، یہ دنیا کے مراتب ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اگر عزتیں ہیں، اللہ کے یہاں اگر رفعتیں اور بلندیاں ہیں، تو وہ میرے نبی کے ایک اعلان میں ہے کہ اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے عزت دار لوگ وہ ہیں کہ جو حاملین قرآن ہے، کہ جن کے سینوں میں قرآن، وہ قرآن کہ جن کو دشمنان اسلام سننے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے، میرے نبی اور آپ سب کے اور ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب کا قرآن پڑھتے تھے، اور وہ اخنس ابن شریح اور ابو جہل جیسے مکار اور وہاں کے عیار اور وہ تمام تر دشمنان اسلام وہ دیواروں کا سہارا لیتے تھے اور اپنے کانوں کو رکھتے تھے، رات رات بھر تہجد کے وقت میں اپنی نیند خراب کر کے نبی کا قرآن سننے آتے تھے، مگر دن میں پھر اس کا انکار کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا پہچانتے تو وہ بھی تھے کہ اللہ کا کلام کتنا عظیم ہے، مگر مانتے نہیں تھے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے مخلصانہ اور ہمدردانہ یہ درخواست ہے کہ کم از کم جن لوگوں نے کسی بھی عذر کی بنیاد پر آج تک قرآن کریم کو نہیں سیکھا، قرآن سے شغف نہیں بنایا، قرآن کھول کر نہیں دیکھا، وہ قرآن سے اپنا واسطہ جوڑ لیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اسی علاقے کے ایک بزرگ کو خواب نظر آتا ہے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ مرحوم جنت کی عجیب و غریب نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ بزرگ نیند سے بیداری کے بعد اس کے گھر تشریف لے گئے اور اہل خانہ سے پوچھا کہ اس مرحوم کے کون سے ایسے اعمال تھے کہ جو اللہ کو پسند آ گئے، جس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ تو اس کی اہلیہ بولی، حضرت میرے شوہر کا کوئی قابل ذکر عمل نہ تھا کہ جو جنت میں پہنچا سکے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرا شوہر روزانہ قرآن کریم کو لے کر صبح بیٹھتا تھا اور قرآن کو کھول کر اس کی لائن پر ہاتھ لگاتا تھا
اور انگلی پھیرتے پھیرتے یہ کہتا تھا اور میں سنتی تھی کہ اے اللہ اس لائن میں جو تو نے فرمایا یہ سچ ہے، اگلی لائن میں جو تو نے لکھا یہ بھی سچ ہے، اگلی لائن میں جو تو نے لکھا یہ بھی سچ ہے۔ صفحے کے صفحے وہ گردانتا تھا چلا جاتا، اور روزانہ ایک لمبے وقت کے لیے وہ اسی طرح سے اپنے اللہ سے سرگوشی کرتا تھا اور لگاتار کہتا تھا اے اللہ جو کچھ تیرے اس قرآن میں لکھا ہے یہ سچ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، مگر میرے اللہ میں پڑھنا نہیں جانتا، بس میری اس محبت کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہ پیار اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عمل کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن کریم ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا چھونا عبادت، حافظ القرآن الکریم کو ایک محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت، حافظ قرآن کریم کے مرکز قرآنی کو، اس کے مدرسے کو، اس کے مکتب کو جہاں اس نے تعلیم حاصل کی اس میں اپنا تعاون دینا عبادت۔ الغرض اس سلسلے میں اس کو حافظ بنانے میں جس شخص نے جو بھی تعاون دے دیا وہ عبادت، تو اس عبادت سے ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کبھی پیچھے نہ ہٹیں گے، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن کا مقدار فرض کوئی حصہ موجود نہیں ہے اس کو ہم ضرور سیکھیں گے، بھائیوں سے سیکھیں گے، بڑوں سے سیکھیں گے، ائمہ سے سیکھیں گے، علماء سے سیکھیں گے، اور مسائل کو جانیں گے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ پوچھ لو ان لوگوں سے جو جانتے ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔